مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات کی. فرشتوں نے اللہ رب العزت سے جو مکالمہ کیا جو فرشتوں نے بات کی اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا. کہتے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم بھی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں. فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، تسبیح تیری بیان ہو رہی ہے، تقدیس ہم کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کچھ تحفظات کا ذکر کیا. کہتے اللہ جسے تو بنانے والا ہے نا وہ زمین میں فساد پیدا کرے گا، زمین میں جا کے وہ قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا. لمبی بات ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتا. اللہ نے بنا دیا آدم علیہ السلام، اور انسان کا یہ شرف ہے کہ اللہ نے خود بنایا. خلقت بیدی، ہاتھوں سے. اللہ نے بنانے کے بعد کہا کہ اب اس کو سجدہ کرنا. اسجدوا لآدم فسجدوا، تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس کہتا ہے نہیں میں تو سجدہ نہیں کروں گا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. کیا فرمایا کہ ابلیس نے انکار کر دیا تو میں نے سجدہ تو نہیں کرنا، اور تکبر میں آ گیا. اچھا اللہ نے اس سے پوچھا، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا تب فرشتوں نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، تحفظات تھے. آج بھی وہ گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور پھر سب سے پہلا گناہ شیطان نے جب کیا تو اس نے اس وقت بھی اللہ سے کہا تھا میں ان سے گناہ کرواؤں گا. اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ اللہ نے سوال کیا نا، اس نے جو جواب دیا کہتا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہ ایک بہت بڑا گناہ اس نے اس وقت کیا جو آج بھی ہمارے سے وہ کروا کے اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے.
اب دنیا میں دو ہی گروہ پائے جاتے ہیں، یا حزب الشیطان ہے یا اللہ کا گروہ ہے، حزب اللہ ہے۔ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے؟ ہم حزب اللہ میں ہیں یا حزب الشیطان میں ہیں؟ ہم نے خود سے دیکھنا ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ تو شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو شیطان کا گروہ وہ شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے اس کی تعلیمات ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ انا خیر، میں بہتر، میں اچھا، میں نہیں سجدہ کروں گا۔ اچھا پھر اس نے ایک دلیل دی، لاجک پیش کیا کہ میں بہتر کیوں، میرے بہتر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے خلقتہ من نار، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس لیے بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک بات رک کے اگر سمجھ لی جائے تو ہماری زندگی میں بھی یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ مجھے دیکھیں شیطان کہہ رہا ہے اللہ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں اس سے بہتر، بنایا کس کو؟ دونوں نے، دونوں کو اللہ نے۔ تجھے آگ سے بھی اللہ نے بنایا، اگر اسے اللہ نے مٹی سے بنایا تو وہ بھی اللہ نے بنایا۔ اب بنانے والا طے کرے گا کہ چیز کس کی بہتر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آگ بہتر ہے کہ مٹی بہتر ہے، یہ تو بنانے والا طے کرے گا، میں تو طے نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یہ طے کریں کہ میں شاید بہتر ہوں، میرے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، کیونکہ ہم طے کرنے والے نہیں ہوتے، جو رب نے کر دیا وہی اصل ہے۔ بارہ شیطان نے سب سے پہلا جو گناہ کیا تھا آسمانوں پہ، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، یہ شیطان کا ایک وار ہے، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جھانسا ہے، اور وہ اسی کے ذریعے ہمیں بھی پھنسا لیتا ہے۔ وہ کبھی کبھی کسی سے کہتا ہے تو بڑا عبادت گزار ہے یار، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، میں بڑا نمازی ہوں، میں دیکھو میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں وہ تو جھوٹ بولتا ہے ویسے۔ شیطان میں آگے تو دیکھ تیرا قد کاٹ کتنا پیارا ہے، تیرا جسم و جسا کتنا خوبصورت ہے، تو خوبصورت کتنا ہے، تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تیرا ڈیل ڈول بڑا پیارا ہے، تیری جسامت بڑی خوبصورت ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو بچ کے ناک والا ہے، وہ ایسا ہے، اس کا رنگ گورا نہیں ہے، میں آگے کبھی کہا تیرا لباس بڑا مہنگا ہے، تیرے پاس گاڑی کتنی مہنگی ہے، میں تو بڑے گھر میں رہتا ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، آگے نا میری ذات بڑی اونچی ہے، جی ایسے چوری ہوتے ہیں، اصلی فلاں ہے فلاں کی سین کو بھی سلام ہے، فلاں فلاں، میں آگے وہ تو کمی کمین ہے، ان کی تو ذات ہی ہمارے ساتھ پیر نہیں کھاتی، تو ہم اس سے کیا بات کریں، میں آیا۔ شیطان نے انسان کو یہ میں کے اندر لے کے آیا، پھنسا دیا اس نے، اور بڑے طریقوں سے آیا، 3 4 5 راستے اس نے جو بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہ انسان کے اندر یہ پیدا کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اور اس وقت بھی اس نے یہ اپنا استعمال کیا، انا خیر، میں بہتر، اور آج بھی ہمارے اندر ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں بہتر ہوں، میں فلاں سے اچھا ہوں۔ اگر یہ آپ سوچ ختم کر دیں سارے معاملے حل ہو جائیں گے، سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ نیچے سے لے کے اوپر تک یہ سوچ پائی جاتی ہے، جو بھی کوئی لیڈر نیا آتا میں بہتر ہوں جی، فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میں آؤں گا میں ٹھیک کروں گا، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میں بہتر، بعد میں آ کے پھر وہ اپنے لاجک دے رہا تھا نہیں جی مسائل ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا، پہلے کہہ رہا تھا میں بہتر، ہر بندہ یہ کرتا ہے۔ آپ چھوٹے طبقے میں بھی دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں میں بہتر، اور اگر یہ سوچ چلی جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، اگر یہ سوچ آ گئی تو نیکیاں بھسم ہو جائیں گی۔ شیطان کو پتا ہے کہ ان کو دوسرے کا سارے کام ان کو کرنے دو، یہ سوچ پیدا کر دو، نیکیاں خود ہی برباد ہو جائیں گی۔ شیطان کوئی عام بندہ تھا؟ فرشتوں کے حکم میں وہ بھی شامل تھا، جنات میں سے شیطان ہے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے اندر وہ رہتا تھا، اور اللہ نے فرشتوں کے اندر جو حکم دیا وہ اس حکم میں شامل تھا، یعنی اللہ نے اتنا رتبہ دے رکھا تھا اسے، لیکن اس نے کہا نہیں، جب یہ سوچ پیدا ہوئی، جیسے یہ سوچ آئی سب کچھ ختم، نیکیاں ختم، برباد ہو گئی اس کی نیکی، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر یہ کام کر دو، ختم ہو جائے گا سارا کچھ، باقی کی نیکیاں ان کو کرنے دو۔ یہ جو ایک چیز خود پسندی، تکبر، انا، بتا کہتا ہے انا،
یہ آدمیت کے روپ میں شیطانیت کا مظہر ہوتا ہے. ہوتا بندہ آدمی انسان ہی ہے لیکن اس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے. جو کہتا میں بڑی چیز ہوئی, میں میرے نظر کر دوں, میں ایسا, میں جی ایسے بولتے جیسے پتہ نہیں کہ کیا چیز ہے, اس کے پاس کیا کچھ ہے, اوقات کیا ہے انسان کی. ایک نس پھٹ جائے نا حرکت نہیں کر سکتا. یہ میں کیا میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ ایسے ایسے لوگ ہیں, یہ فزیوتھراپی سینٹر جو بنے ہوئے ہیں نا, وہاں جا کے دیکھیں اربوں پتی لوگ آتے ہیں وہاں, گھنٹوں مالش ہوتی پھر کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں. کیا میں آپ کبھی کسی مہنگے ہاسپٹل کا چکر لگائیں, آپ کو پتا چلے گا یہ میں کرنے والے کتنے بیٹھے ہیں جن کی پروفائل میں 20-20 بلین ڈالر کی کمپنیاں لکھی ہوتی ہیں. وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں لے جا سکتے. میں پتہ نہیں کیا چیز ہے. یہ جسم اگر حرکت کرنا چھوڑ دے ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. اپنے چہرے پہ اگر مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑانے کی طاقت نہیں ہے. اللہ اگر جسم سے حرکت چھین لے, ایک لقمہ منہ میں لے جانے کی طاقت نہیں. اگر لے بھی جائے, اگر اللہ حلق میں کوئی مسئلہ پیدا کر دے, جسم میں مسئلہ پیدا کر دے, اس کو نگل نہیں سکتے, نالیاں لگ جاتی ہیں. یہ میں کیا چیز ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں, کیا ہوں. اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی جو انسان پہ یہ نعمتیں ہیں اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے, میں نہیں آنا چاہتا. یہ شیطانی سوچ ہوتی ہے, وہ اس سوچ کے ذریعے ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں شیطان 90% لوگوں کو اس بار کے ذریعے قابو میں کرتا ہے. 90% لوگوں کی نیکیاں وہ برباد کر دیتا ہے اس کام سے. انا ولا غیری, یہ عربی کا ایک جملہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں, میرے علاوہ کوئی نہیں, یعنی میں ہی ہوں سب کچھ. ہر فن میں مجھے جو نا بولا سمجھا جائے کہ میں آج چیز ہوں. تو یہ کئی ایسے راستے ہیں اس نے رکھے ہوئے. سب سے پہلا پتہ کیا ہوتا ہے, جو جس سے وہ انسان کو برگلاتا ہے, جس سے انسان کی نیکیوں کو ختم کرتا ہے, وہ ہوتا ہے تیرا ٹبا قبیلہ بڑا ہے, تیرا خاندان بڑا اچھا ہے, تو بڑے خاندان سے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تمہارے قبیلے بنائے, تمہارے خاندان بنائے, لتعارفوا, تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے. تمہاری قبیلے, تمہارا خاندان کے پہچان ہے, اٹھان نہیں ہے. تم سمجھو کہ یہ میرا قبیلہ میری اٹھان کی علامت ہے, نہیں, یہ تو صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں کہ فلاں کس قبیلے کا, فلاں کا خاندان کون سا ہے, بس یہ پہچان ہوتی ہے. دیکھیں نا اگر کسی بندے کا یہاں پہ نام پکارا جائے, فلاں نام, علی کس کا نام ہے, عمر کس کا نام, علی کے نام کا بندہ کھڑا ہو جائے گا, عمر لیں گے, عمر کے نام کا بندہ کھڑا ہو جائے گا. اس میں کمال ہے کوئی بندہ کہ میرا نام عمر ہے میں اس لیے کمال ہوں, میرا نام فلاں ہے میں اس لیے بڑا ہوں. یہ تو پہچان ہوتی ہے کہ فلاں کس کا نام ہے, یہ کس کا نام ہے. تو جو پہچان والی چیز ہو اسے ہم اٹھان کے لیے استعمال کریں, اسے ہم سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں میں, تو یہ شیطانی سوچ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں جو معیار ہوتے ہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں, وہ ظاہر پہ نہیں ہوتے, وہ تمہارے خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. اللہ تو دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. اگر دل میں بلال حبشی کے دل میں تقوی آ جائے تو وہ موٹے ہونٹوں والا ہے. حبش قبیلہ اس زمانے میں سب سے فقیر قبیلہ سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر جو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سیدنا بلال, بلال تو ہمارا سردار ہے. اگر انسان کو صحیح معنوں میں ان چیزوں کی سمجھ آ جائے اور دل میں تو دل کی صفائی ہو جائے, اندر اس کا ٹھیک ہو, تو پھر بلال کو اللہ مقام دے دیتا ہے. اور ابو لہب جس کے قبیلے کا کوئی شک نہیں, قریشی خاندان ہے, بہت بڑا خاندان. یعنی یوں سمجھے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سید کا نام ہوتا ہے, تو اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس سے بڑا سید کوئی نہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب برباد ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس نے جتنا کچھ کمایا, اس کا جو حسن تھا, وہ کہتا ہے میرے پاس بڑا کچھ ہے, اللہ نے سارا برباد کر دیا, کچھ بھی کام نہیں آئے گا, یہ جہنم میں جائے گا.
کتنا بڑا خاندان ہے، کتنا بڑا قبیلہ ہے. تو یہ خاندان برادریاں ہمارے ناموں کے ساتھ چھڑے لگے ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے، فلاں کہ فلاں کی تو سین کو سلام ہے، فلاں کی فلاں چیز کو سلام ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. تو یہ چیزوں سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے. ہمارا نظام اتنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ چیزیں برداشت کریں. حرف نہیں ہے، مطلب ناجائز تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بندہ بیمار ہونا تو پھر وہ صحیح چیز بھی کھائے تو اس کو ہضم نہیں ہوتا، اور دودھ بھی پیے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑے گا. جو بھی ہے بھائی، آپ کا دل آپ کو پتا ہے میں اندر سے کیا ہوں، قبیلے میں کیا رکھا، خاندان میں کیا رکھا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا صرف تعارف ہے، تعارف کے لیے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، صرف پہچان ہے، تو اللہ رب العزت اگر یہ کوئی ایسا سلسلہ بناتا کہ نہیں خاندانوں کو بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے ہونا تھا یہ چودھریوں کی مسجد ہے، یہ گجروں کی مسجد ہے، یہ جٹوں برادری کی مسجد ہے، یہ فلاں برادری کی عبادت الگ ہے، فلاں برادری کی الگ. ایسا کوئی ہے؟ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک سب میں کھڑے ہوتے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ نے جو کچھ بھی رکھا ہے وہ جو اللہ سے جڑنے والا ہے، جو رب کے قریب ہے، نیکی کی بنیاد پہ اللہ نے فیصلہ کیا. خاندان کی بنیاد پہ تو ہوتا ہی ایک ساتھ میں کھڑے ہیں، جب امام سر اٹھائے گا تب بھی تم اٹھاؤ گے. یہ نہیں کہ فلاں قبیلے والا پہلے اٹھا سکتا ہے، فلاں قبیلے والے کی صف پہلی ہوگی دوسروں کی بعد میں ہوگی. یہ کو ہے پہلے اگر کوئی آ کے بیٹھ گیا، ہم کہتے ہیں کمی کوئی ذات نہیں ہوتی، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. اگر آپ سمجھتے کہ فلاں کمی ہے، تو اگر پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا تو آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے اٹھا کے پیچھے کر دیں. وہ کوئی بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پیچھے کرنا جائز نہیں ہے. ہم اٹھائیں گے چلو ایک پیچھے چلے جاؤ، تمہاری ذات کم ہے، ہم بڑی ذات والے آگے بیٹھے ہیں. جہاں اللہ نے رکھا ہے، جو نیکی میں آگے بڑھ گیا وہی آگے ہے. تو یہ ذات اور یہ برادری، یہ ہمارے یہاں کچھ صفات لوگوں نے بنا دی. فلاں برادری والے بزدل ہوتے ہیں، فلاں برادری والے کنجوس ہوتے ہیں، فلاں برادری والے یہ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے اس لیے بنا دی کہ ہم نے برادریوں کی سب کچھ سمجھا ہوگا، خاندانوں کو سب کچھ سمجھا. کئی بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پلے کا رشتہ نہیں مل رہا، ہمارے خاندان سے رشتہ نہیں آ رہا. جی لکھا ہوتا باقاعدہ کہ اس خاندان میں ہوگا تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کیسی مسلمان ہیں؟ بڑے بڑے مسلمانوں کے گھرانے، بڑے بڑے دیندار گھرانے، بڑے داڑھیوں والے، سب کچھ ہے، دین سب کچھ ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. لیکن جب اس طرح کی بات ہوگی، نہیں جی خاندان تو باہر نکلے گا، ہمارے پائے کا خاندان ہوگا تو ہم کریں گے. یہ کس نے بنایا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تو دل میں فیصلہ ہوتا ہے. وہ برادری خاندان قبیلے کو دیکھتا ہی نہیں، اور ہم دیکھیں گے نہیں خاندان کا ہوگا تو پھر ہی کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. بچی بوڑھی ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، بچہ بے حیائی میں پڑھ رہا کوئی پرواہ نہیں ہے. خاندان کو ملے گا تو کریں گے، نہیں ملے گا تو بیٹھا ہے. ناک کٹ جائے گی خاندان میں، لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے خاندان سے باہر رشتہ کر دیا تم نے. یہ ہمارے اندر کتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم فیصلے کرتے ہیں ان چیزوں پہ، خاندان کی بنیاد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا لا فضل لعربی علی اعجمی. عجم اللہ اکبر. عرب میں لوگ سب کو اجمی کہتے تھے. اجمی کہتے ہیں گونگے. وہ کہتے تھے عرب دان تو ہم ہیں، ہمارے تو جو فصاحت و بلاغت ہے وہ کسی میں نہیں ہے. وہ سب کو گونگا کہا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی اجمی پہ کسی عربی کو کوئی فضیلت نہیں ہے. تم حرم میں پیدا ہو گئے، تم بیت اللہ کے پاس پیدا ہوئے ہو، تم حرم میں پیدا ہوئے، جہاں بھی ہو تمہاری فضیلت کسی باہر سے آنے والے پہ نہیں ہے. فضیلت کس بنیاد پہ ہے؟ دل پہ، تقویٰ پہ، نیکی پہ. اگر وہ ہے تو پھر تم جہاں بھی رہتے ہو، تمہارا خاندان جو بھی ہے، پھر اللہ کو تم پسند ہو. اور اگر تمہارے اندر تقویٰ نیکی میں ہے اور یہ انا لے کے بیٹھے ہوئے میرا خاندان بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے کہہ دیا تھا، یہ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا، کتنا بڑا خاندان تھا. کہا میرے سے قیامت کے دن یہ نہ توقع رکھنا کہ میں تمہیں نیکیاں کو دے دوں گا، اپنے اعمال لے کے آنا. اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا لخت جگر خاتون جنت سے کہا فاطمہ جو کچھ اپنے بابا سے لینا ابھی لے لے، قیامت کے دن اپنے اعمال لے کے آنا. ہمارے یہاں لوگوں نے کہا اچھا فلاں سید ہے، سید ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کے چہرے پہ سنت ہے، نہ اسے دین کا پتہ ہے، اس کے گھٹنے چھوئے جا رہے ہیں، اس کے پاؤں چھوئے جا رہے ہیں، اس کے آگے پیچھے جا رہے ہیں، بس یہ سید خاندان کا ہے.
سید تو ہے نا بھائی، یہ اٹھان نہیں ہے. ہاں خاندان اگر اچھا ہے، ساتھ آپ کے اندر نیکی بھی ہے، پھر اس کا رتبہ ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے یہ بنا دیا. ایک بار میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس میں نے ایک دفعہ گیا تو کہتا نہیں یہ میرا کزن ہے، تو اس کا پیر صاحب نے نا بڑا غلط کام کیا ہوگا. تو یہ پھر بھی کہتا نہیں. میں نے کہا غلط کام تو غلط ہی کہتا نہیں، وہ سید تو ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ جواب ہے. یعنی اس کا خاندان تو بڑا ہے نا، باقی ساری باتیں چھوڑو، بس وہ بڑا ہے تو پھر اس کی گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں. پھر وہ جیسا بھی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ خاندان اس کا بڑا ہونا چاہیے. تو یہ اللہ رب العزت نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ یہ خاندان، یہ قبیلے صرف تعلق کے لیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے ایک دفعہ کہہ دیا، حبشن کے بیٹے، حبش خاندان ہے. میں نے بتایا اس زمانے میں یہ ذرا اس کو کم سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر، ابو ذر ابھی تک جاہلیت کے بول بولنے چھوڑے نہیں تو نے. یہ تو مسلمان ہونے سے پہلے جو جہالت کے بول تھے، یہ وہ بول، یعنی جو جہالت کا زمانہ تھا اس وقت تم ایسی باتیں کرو تو سمجھ آتی ہے کہ تم جاہل تھے، تم مسلمان نہیں تھے. اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تم نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے. اب بھی تم اگر یہ تفریق کرو کہ فلاں کا خاندان چھوٹا ہے فلاں کا بڑا ہے، تو یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. اس جرم سے توبہ کرو ورنہ نیکیاں خراب ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں جو پہچان کے لیے، ان کو اٹھان کے لیے نہ بنائیں. اس کے بعد شیطان کا اگلا بات کیا ہے؟ ایک تو قبیلہ، خاندان، برادری. دوسرے نمبر پہ ایک چیز وہ لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے پاس مال بڑا زیادہ ہے، تمہارے پاس دولت بڑی ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، گھر بڑا ہے، گاڑی بڑی ہے، لباس اچھا پہنتے ہو، تم برانڈیڈ چیزیں استعمال کرتے ہو. یہ ایک گھمنڈ پیدا کرتا ہے انسان میں. اس سے بھی انا آتی ہے. تھوڑا سا بندے کے اندر وہ مطلب غربت کے آثار نظر آ رہے ہو نا، بات کرنے کا انداز ہی چینج ہو جاتا ہے. اس طرح سے بات ہی نہیں کرتے. بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہاں پہنچے ہوتے دوسرے دن. غریب بندہ بلا لے تو ٹائم ہی نہیں، بڑی لمبی لسٹ ہے اس میں سے ٹائم نہیں نکلتا. کیسا معاملہ ہے؟ پیسے کو سلام کرتے ہیں ہمارے یہاں لوگ. حالانکہ یہ کوئی بھی دین میں معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں دین اسلام کے اندر اس چیز کا کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو تم جو ہے نا وہ بڑے ہو جاؤ گے. قارون کے پاس جتنے خزانے سے آج کا کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. قارون کے خزانوں کی چابیوں کا وزن اتنا تھا، خزانوں کا وزن نہیں بتا، چابیوں کا وزن اتنا تھا کہ اونٹوں کی ایک پوری جماعت اس کو اٹھاتی تھی. چابیوں کا وزن اٹھانے والی ایک پوری جماعت تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ خزانے کتنے ہوں. یعنی جہاں اس نے خزانے رکھے تھے، کوئی لاک اپ ہے یا کوئی تجوریاں ہیں، ان کی چابیوں کا وزن اتنا تھا کہ اونٹوں کی جماعت کا لفظ قرآن نے بولا جماعت. اور جماعت کا لفظ ایک بندے میں نہیں بولا جاتا، دو میں نہیں بولا جاتا، کوئی 10-12 کا اجتماع اس کو کم از کم جماعت کہتے ہیں. تو کتنے اونٹ ہو گئے، کتنا خزانہ تھا. اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض. اس کے جتنے بھی خزانے تھے، جتنی بھی دولت تھی، وہ کہتا ہے میں نے کمائی ہے، میری محنت ہے، میں بڑا محنت، میرا تجربہ ہے، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے یہ سارا کچھ کمایا، میں نے اپنے حاصل کیا. اللہ نے کہا اچھا تیرا ٹیلنٹ ابھی دکھا. اللہ نے زمین میں دھنسایا، خزانوں کو بھی دھنسا دیا، اس کو بھی دھنسا دیا. یہ جو پیسے کی میں ہے نا، یہ بھی شیطانی سوچ. میرے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، یہ 1.5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے، یہ چھوٹی سی بائک چلاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ پرانا ماڈل ہے، میرے پاس نیا ماڈل، میں فلاؤں، یہ عام کپڑا پہنتا ہے، میں تو جو ہے نا وہ برانڈ کا کپڑا پہنتا ہوں. اس طرح کی سوچیں پڑی آتی. تو یہ سوچ بھی شیطانی سوچ ہے. یہ تھوڑا سا پیسہ کسی کے پاس اتنا گھمنڈ ہوتا ہے، اتنا گھمنڈ ہوتا ہے، ایسے تو کر کے بات کریں گے، اشارے سے بات کریں گے، حقیر سمجھ کے بات کریں گے. دوسرے کو جو ہے نا وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی اور مٹی سے بنا اور میں کسی اور مٹی سے بنا. بنا ایک ہی مٹی سے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس ذرا پیسے تھوڑے زیادہ آ گئے، اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا، اور وہ بیچارے کے پاس پیسے کم میں دے گی، اس سے جو ہے نا وہ صحیح طرح سے منہ نہیں لگاتا. اور وہ پیسے والا آ جائے تو پھر ایسے چھپ چھپ کے سلام ہو رہے ہیں، پھر اس کو ایسے مل رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم آ گئے. عام بندہ ملے تو اس کے ساتھ بات کرنا سیدھے کو گوارا نہیں. اور یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں ایسے لوگ، ہر جگہ پہ یہ کام جو ہے نا پایا جاتا ہے. بڑے بڑے
دینداروں کو میں نے دیکھا وہ یہی کام کرتے ہیں. پیسے والوں کو سلام بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ان کے لیے وقت بھی ہے, ان کے لیے ٹائم بھی ہے. دوسرے بندے بیچارے جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, سلام بھی لینا گوارا نہیں کرتے. اور پھر اپنے ماتحتوں کو ایسے سمجھیں گے جیسے پتہ نہیں یہ کوئی ان کے غلام ہوتے ہیں. پیسہ ہے نا, میں پیسے نہیں دیتا, کام کروائیں گے حقیر سمجھ کے, اوے تو نے ایسے نہیں کیا, تو یہ نہیں کر رہا, تو وہ نہیں کر رہا. چھوٹی چھوٹی بات میں جھڑکیں گے, چھوٹی چھوٹی بات میں ان کو جو ہے نا وہ ان کی ماں بہنیں کہتے ہیں کہ کیوں وہ پیسے نہیں لانا ہے. آپ پیسے دیتے, یہ پیسے آپ کے اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ رب کا. اگر یہ سوچیں آ جائے نا میرا کیا ہے, میرا کیا ہے, میرے پاس ہے کیا, میں جو بھی ہوں یہ سب اللہ نے. خضر علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم دیا, بچے کو قتل کر دیا, وہ کشتی میں سوراخ کر دیا, کتنا علم. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میرے سے بڑا کوئی عالم ہے. اللہ نے کہا جا, تو نے یہ دعویٰ کیا, اب جا سفر بھی کر لمبا, جا ایک بندے کے بعد میں نے اس کو علم دیا. خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا نا, کتنا علم تھا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سارا اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, میرا کمال نہیں. پیسہ بھی اگر کسی کو دے دیا اللہ نے تو آپ کا نہیں ہے, وہ رب کا دیا ہوا ہے. آپ سمجھیں کہ آپ کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, آپ کسی کو جو ہے نا وہ پیسہ نہیں دیتے, بس یہ ہے کہ اللہ نے اس کا رزق آپ کے گھر میں بھیجا ہے کہ تم اس کو ذرا دے دو. فرق اتنا ہی ہے کہ آپ کے گھر میں دوسرے کا رزق آ گیا, وہ آپ نے دینا. اگر آپ ڈیوٹی اچھی دیں گے, آپ اوپر نیچے نہیں کریں گے, آگے پیچھے نہیں کریں گے, آپ اس کو جو ہے نا وہ اچھے انداز میں سلیقے سے دیں گے اور اس کو حقیر نہیں سمجھیں گے, اللہ اور دے گا. اگر آپ ڈنڈی مارو گے یا حقیر سمجھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتا ہے, پھر اس کا عذاب بھی بڑا شدید ہے. یہ تو رب نے تمہیں تمہارے گھر میں کسی کا رزق بھیج دیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں میں پیسے دے رہا, میں پیسے دیتا ہوں تو میں ایسے ہی کام کرواتا ہوں, میرا یہی انداز ہے, میرا یہی لہجہ ہے. اس لیے پیسے والے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. گھر میں ڈرائیور رکھا ہے, گھر میں نوکر رکھا ہے, جی ڈرائیور کا کھانا باہر گاڑی میں دے دو, ہمیں ادھر بیٹھا کے کھلاؤ اے سی والے کمرے میں, یہ ڈائننگ ٹیبل پہ, وہ نہیں بیٹھ سکتا, اس کو ہضم نہیں ہونا یہاں بیٹھ کے. یہ تقسیم کیوں کی ہم نے؟ بھئی آپ کا کھانا وہ کھا لے گا تو بدل سے نہیں ہو جائے گی, جو آپ کپڑا پہنتے اگر آپ کا نوکر کو پہن لے گا کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کی آیا ہے بچی کو گھر میں ہوتا, اس کو بیچاری کو سائڈ پہ بچے دے کے بٹھا دیا, اب یہ کھا رہے ہیں, ڈنر ہو رہا, لنچ ہو رہا, وہ بیچارہ بیٹھا سائڈ پہ دیکھ. فرق کیا ہے؟ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کے گھر میں پیسہ آ گیا, کھاتا وہ بھی خوراک ہے, کھاتا یہ بھی خوراک ہے, اس نے بھی پیٹ بھرنا ہے, اس نے بھی پیٹ بھرنا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں تھوڑے پیسے. کتنے میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, کتنے لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے, کتنے عہدے, کتنے منصب صرف پیسہ دے کے دیے جاتے ہیں. اس بندے کے پاس پیسہ اسے دے دو. دوسرے کا قصور کیا ہے, اس کو کیوں نہیں عہدہ دیا, اس کو کیوں نہیں جو ہے نا وہ ٹیلنٹ بھی تھا, اس کا میرٹ بھی تھا, سب کچھ تھا, قصور بس اتنا ہے جی یا تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, نہیں تو یہ ہمارے خاندان میں پیدا نہیں ہوا. خاندان کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتے یا پیسے کی بنیاد پہ, اس کے پاس پیسہ کم تھا, بس اسے ہم یہ نہیں عہدہ دے سکتے, فلاں کو دے دیں گے وہ پیسے والا ہے. تو اس لیے یہ پیسے کا مان نہ کریں, آپ کو جو کچھ رب نے دیا اللہ کا دیا ہوا ہے, اور کسی بھی وقت چھین سکتا ہے, وہ کسی بھی وقت واپس لے سکتا. بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ فقیر کر دے, ان کو جو ہے نا وہ سڑک پہ لے آئے, یہ اس کی مرضی. تو اپنے پیسے کا گھمنڈ, پیسے کا مان یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں نا, کوئی تنخواہ دے رہے ہیں, اللہ نے آپ کے گھر کسی کا رزق لگا دیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں کسی اور کے رزق اللہ نے دے دیا, اچھے انداز میں دیا کریں. کبھی تھکان دے کے اس کو کہا کریں ٹھیک ہے آپ کو چھٹی کر لیں کوئی بات نہیں. کبھی اس کو زیادہ کچھ دے دیں, یہ تمہارے پیسے یہ تھوڑا سا زیادہ ہے کوئی بات نہیں, اس لیے تم نے زیادہ کام کیا, یہ شاباشی رب دیتا ہے. نفلی چیزوں پہ اللہ کتنا کچھ, ہمارے اندر یہ چیز یہ کیا کرے تاکہ یہ انا ختم ہو جائے, میں پیسے والا ہوں. کبھی کچھ دیا, ساتھ ایک شاپر پکڑا دیا, یہ بھی لے لو کوئی بات نہیں, تمہارے گھر میں شادی ہے نا, یہ کپڑے سلا لیں, یہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا, یہ تھوڑا سا تمہاری اپنے بدل, یہ کام کیا کریں. یہ جب کام ہو گیا نا پھر انسان کو تھوڑا سا جھکنے کا موقع ملے گا. جب بندہ یہ رہے میں تو پوری تنخواہ دیتا ہوں اور کام بھی میں نے پورا ہی لینا ہے, ایسا نہیں. پیسے پہ اس طرح کا مان نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہماری یہ جو شیطانی سوچ ہے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا, آپ تو بیٹھ جاتے تھے بلکہ صحابہ کے ساتھ گھل مل کے کھاتے, کوئی آپ کا الگ سے ٹیبل نہیں لگتا, جہاں صحابہ بیٹھے ہوئے کھاتے. ایک دفعہ بھوک لگی ہے, زمانے کا سرتاج ہے, پورے زمانے کا سردار پیغمبر ہے, بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو نہیں ہے, اللہ اکبر,
پیسہ معیار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہوتا تھا. کون کہتا ہے پیسہ معیار ہوتا ہے؟ کہیں ہمارے گھر میں رزق زیادہ ہے نا تو ہم اللہ کے قریبی ہوں گے، ایسا نہیں ہے. اگر یہ معیار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوٹھے اور بنگلیاں سب سے بڑے ہونے تھے. کوٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کھانا بھی نہیں ہوتا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں بسا اوقات ہمارا مہینہ گزر جاتا گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جو کچھ ملا کھا لیا، تھوڑا بہت کھجور پہ گزارا کر لیا. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے پوچھتے کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟ نہیں ہے. آپ کہتے آج میں روزے سے، نفلی روزے کی نیت رات کو نہ بھی کریں دن کو بھی ہو سکتی ہے. آپ نے دن کو کچھ نہیں کھایا، آپ زور کے ٹائم پہ میرا روزہ ہے تو روزے کی نیت ٹھیک ہے، اللہ کا رسول ٹھیک آج میرا روزہ ہے. یہ پیسہ اگر معیار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کبھی ایسے ہوتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے کھانے کو. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے ہیں، کہیں سے ایک پیالہ آ گیا دودھ کا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول کے پاس رہا کرتے تھے، علم سیکھتے. سب سے زیادہ حدیث کے راوی جو ہے نا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ، سب سے زیادہ حدیث ان سے روایت انہوں نے کی. وہ کہتے ایک پیالہ آیا، میں نے اللہ کے رسول کو بتایا بھوک بڑی لگی ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس جب دودھ کا پیالہ آیا میرا خوشی ہوگی، اب پیٹ بھرے گا. یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نیچے مطلب کہنے کا انسان ہونے کے ناطے تو وہ آپ کے بھائی تھے نا سارے، لیکن جو رتبہ آپ کو اللہ نے دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا، وہ کسی انسان کا ہے؟ آپ کے تو جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نا پہلے ان کو ملاؤ. اللہ کسی نے کہا میرا انتظام اللہ کر دو. وہ حضرت جابر نے کہا تھا نا خندق کے موقع پہ اللہ کے رسول آپ ذرا آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، کوئی گھر میں دعوت ایک چھوٹی سی بکری کھڑی ہے ذرا آپ آ جائیں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اچھا میرا پیٹ بھر جائے میں بڑھاؤں. مطلب یہ یہاں تو میں پیسے کی نہیں بات کر رہا، ویسے بھی کسی اور مقام پہ کہ میرا مقام اونچا ہے. اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہا نہیں سب کو لے کے چلو، میں بھی ان کے ساتھ ہی کھاؤں. ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ان کو ملاؤ، پہلے اس کو پھر اس کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری بھوک مٹنی تھی، اللہ کے رسول نے لگتا مجھے تو نہیں پلانا، لیکن اللہ نے آپ کو معجزات بھی دیے. ایک پیالے سے سب کو پلایا، پھر ابو ہریرہ نے پیا، اینڈ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا اور پیالہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول اینڈ پہ خود آئے. ہم یہاں کہتے ہیں میں بڑا ہوں، میرا مقام زیادہ ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، مجھے پہلے نوازا جائے، مجھے پہلے دیا جائے. یہ جو میرے نیچے کام کرنے والے نوکر شوکر ہیں، جو میرے ڈرائیور ہیں، ان کو الگ کر دو، ان کو سائڈ پہ کر دو، ان کی خیر ہے، یہ بھوکے بھی رہ رہے تو گزارا ہو جائے گا. میرا تو گزارا نہیں ہوتا بھوکا رہے. ہمارے حالات یہ ہوتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جہاں جو خود کھاؤ غلاموں کو بھی وہی کھلایا کرو. جو خود کھاتے ہو اپنے گھر والوں گھر میں جو کام والے رکھے ان کو بھی وہی کھلایا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھایا کرو. تو یہ اس طرح کی سوچ یہ اگر آپ کے اندر آ گئی ہے تو اس سوچ کو ختم کر دیجیے. اور ایک اور سوچ، ایک اور چیز وہ ذہن میں ڈالتی ہے، اس کے ذریعے بھی وہ ہمیں ڈستا ہے. وہ جو بات میں نے پہلے کی عبادت کی، میں بڑا عبادت گزار ہوں. جو نماز نہیں نہ پڑھتا یا کوئی ایسا بندہ اس کو عقید سمجھنا شروع کر دیں. ہاں آپ اسے تبلیغ کریں، اسے سمجھائیں، وہ ایک بات سمجھ آتی ہے. لیکن اپنی عبادت میں گھمنڈ کر کے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور دوسرے کو بلانا ہی نہ، دوسرے کے پاس جانا ہی نہ، اس کو جو ہے نا وہ بات ہی نہ کرنا. اپنی عبادت تو دیکھتے ہیں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں. کئی بندے مسجد میں بیٹھے ہوں گے، دوسرے بندے کو اگر وہ کبھی آ ہی جائے تو اسے باتیں کرتے کرتے جو ہے نا وہ واپس بھگا دیتے کہ ادھر نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آ گئے. بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول نے مسجد نبی میں ٹھہرا دیا. یہ نہیں کہا تم لوگ عیسائیوں چلو نکلو یہاں سے، تمہارا ہم سے کیا تعلق، ہم عبادت گزارے. اللہ کے رسول نے اخلاق سکھائے کہ یہ مان نہ کرو. اللہ کے نزدیک تو عبادت کرنے والا بہتر ہے ہی ہے، لیکن ہمیں اپنی عبادت پہ خود مان نہیں مارن کرنا چاہیے کہ میں عبادت گزار ہوں جی، میں ایسا ہوں، میری دیکھیں کتنی باتیں، میرے لمبے سجدے، میں لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، یہ پچھلی صف میں کھڑا ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ عبادت بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. آپ آ گئے ہیں مسجد آ رہے ہیں اللہ کی توفیق ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں بلا رہا ہے، یہ اس کی توفیق ہے. یعنی تقویٰ کی بنیاد پہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بلند نہ سمجھیں. ہاں ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو تقویٰ شکر ادا کیا. آخری بات، اپنی ظاہری جسامت کی وجہ سے بھی کئی بندے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے. میں سونا بڑا، میرا رنگ سفید ہے، وہ کالے رنگ والا ہے، ایویں کسی کو بلائیں گے تو نام بدل دیں گے. آپ کو اللہ نے حسن دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اگر کسی میں کوئی عیب پیدا کر دیا ہے، کوئی لنگڑا کے چل رہا ہے، کسی کا ناک ٹھیک نہیں
نہیں ہے, کسی کا کان ٹھیک نہیں ہے, یا کسی کی آنکھ میں مسئلہ ہے, کس نے کی ہے؟ اللہ. آپ یہ جو تنقید کرتے ہیں نا, یہ آپ اس بندے پہ نہیں کر رہے, یہ بنانے والے کاریگر پہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ اس اسپیکر پہ تنقید کریں گے, یہ اسپیکر ٹھیک نہیں, جس نے بنایا اس پہ ہی ہوگی نا. یہ دیوار ٹھیک نہیں بنی جی, مستری پہ تنقید ہوگی نا. زیور پہ تنقید کر رہے تو سنار پہ ہوگی کہ اس نے اس کو ٹھیک طرح سے جوڑا نہیں. زیور پہ تنقید کیا, دیوار پہ نہیں, اس کے بنانے والے پہ. ہم کسی پہ تنقید کر رہے ہیں, دیکھو جی اس کے سر پہ بال نہیں ہے, اس کا یہ فلاں فلاں. کس پہ ہو رہی ہے؟ اللہ. بنایا کس نے؟ اللہ نے. اگر تمہیں حسن دے دیا تو حسن کا مان کبھی نہ کرو کہ میں بڑا خوبصورت ہوں, میں دوسرے کسی ایسے کے ساتھ تو چلتا ہی نہیں جو میرے جیسا نہ ہو. وہ ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا کلپ, کل ہی لڑکے نے لگایا ہوا تھا, وہ کہتا جی آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں ہم سے سونا کوئی نہیں ہے, ہم جو اندر ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے, یعنی ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے, وہ کہہ رہا ہے. تو یہ خوبصورتی علامت نہیں ہوتی, وہ یہ اللہ کے قریب ہونے کی علامت نہیں ہے. میں نے ابو لہب کا نام لیا, آپ کو پتا لہب کسے کہتے ہیں؟ لہب کہتے ہیں شعلے. اور عرب میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو بندہ جس جیسا ہوتا اس کی اکنیت بنا دی جاتی. ابو ہریرہ, ہریرہ ہیرا کا معنی تھا بلی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلیوں سے کھیلتے تھے, ان کا نام ابو ہریرہ ہو گیا. تو اس طرح کسی بھی چیز کے ساتھ کنیت بنا دیتے تھے. ابو لہب کیوں ہے؟ لہب کا معنی تھا شعلہ. ابو لہب خوبصورت بڑا تھا, اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے شعلہ چمک مارتا ہے, ایسا چمکتا ہوا سفید سرخ چہرہ تھا, سرخ شعلے کی طرح. اسے ابو لہب کہا جاتا. سونا بڑا تھا لیکن جنت میں گیا نہیں. تو یہ سونا ہونا علامت نہیں ہے, یہ خوبصورتی علامت نہیں کہ میں بڑا خوبصورت ہوں, میرا قد بڑا اونچا ہے, میرے جو ہے نا وہ فلاں پیچھے کے قد والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ پیار ہے آپ کو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے ایک بات کہی, صرف ایک بات, ایسے اپنی دوسری صحابیہ سے جو ہے نا وہ کیا اپنی سہیلی ہے یا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رشتہ ہے, کہتی چھوٹے قد والی, بس صرف اتنا کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو قلتی لقد قلتی کلمۃ اللہ اکبر, تو نے ایسا کلمہ کہا ہے مزجت بماء البحر, اگر اسے سمندر کے میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے, اتنا بڑا سمندر ہے, اس کا میٹھا پانی ہے, اس میں ڈال دیا جائے, لمزجتہ, تو سارے کا سارا پانی کڑوا ہو جائے. اتنا بڑا لفظ تو نے بولا, صرف اتنا کہا چھوٹے قد والی. ہم کیا کچھ نہیں کہتے دوسرے, کیا کیا لفظ نہیں بولتے جو ہم نے بدنام لفظ رکھے ہوئے, کسی کا عیب اس کو جو ہے نکھارنے کے لیے, بتانے کے لیے, فلاں میں یہ عیب ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, اور جھکتے لوگ لگاتے ہیں. ہم نے اس کو ٹرینڈ بنا دیا. ہمارے ہاں یہ ایک جو ہے نا وہ باقاعدہ آرٹ بن گیا, آرٹ کے نام پہ, کہ دیکھو جی فلاں علاقہ اس میں لوگوں کو جھکتے بڑی آتی ہیں, ایندہ بڑا بڑا ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ کیسا ہے, کیسا سلسلہ چلنے کے لیے ہمارے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بس بات ختم ہونے لگی. ایک صحابی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اتارنے کے لیے اوپر چڑھے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ. صحابہ ہنسنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مما یضحکون تضحکون, ہنس کیوں رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا من دقات ساقیہ, یہ جو ابن مسعود ہے نا, اس کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں, وہ ہوا آئی اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا, تو بریک بریک پنڈلیاں تھیں. کہا ہم وہ دیکھ کے ہنس رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑے غور کی, بڑے غور سے سننے والی. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ جو پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں نا, لہما اسقل فی المیزان من احد, اگر احد پہاڑ کو بھی میزان میں رکھ دیا جائے, ان دو پنڈلیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, احد پہاڑ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے ہاں تو فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہی نہیں. تمہارا جسم بڑا ہے, تم خوبصورت بڑے ہو, تم اچھے ہو, یہ ساری چیزیں یہ شیطان کے وار ہیں. یہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں ان چیزوں سے برگلاتا ہے. عبادت کا کبھی دے دیا, الحاج حاجی صاحب ضروری ہے, ضروری بتانا لوگوں کو میں نے حج کیا ہو, کیا ضرورت ہے اس بات. کسی صحابی کے نام کے ساتھ کبھی ایسا کوئی لفظ نظر آیا ہوا؟ کہیں بھی نظر نہیں آتا.
حاجی کس بات پھر الحاج بھی ہوتا ہے، فلاں یہ پتہ ضروری بتانا کہ میں ایسا ہوں ایسا جو ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے نواز دیا ہے، حسن بھی دے دیا ہے، دولت بھی دے دی ہے، آپ کی خاندان بھی اچھے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ آپ عبادت گزار ہیں، اس کا شکر کیا کریں۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے لیے جو جھانسے ہیں، یہ جو شیطان کے بار ہیں، اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں چکا دے، اور یہ تکبر، انا، گھمنڈ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔